السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ ہم رمضان المبارک کی آمد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ مہینہ ایک ٹرینڈنگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، اپنی روح کو پالیدگی تازگی دینے کا مہینہ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور عادت ڈلوانے کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر بات کریں کہ ہمیں رمضان المبارک کی آمد کس طریقے سے کرنی چاہیے، ہم آپ سے گزارش اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سامعین کرام، دیکھیے آئندہ بدھ کو انشاءاللہ چاند رات ہوگی اور امکان ہے کہ ہفتے کو رمضان المبارک شروع ہو جائے۔ اس مقدس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینوں کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کے بلندی کا درجہ بنایا ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں برسنے والی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے سے ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور بات آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر لے۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس کی راتوں میں تراویح سنتیں موقدہ قرار دی گئی ہیں، لیکن در حقیقت یہ پورا مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 ماہ تک ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اللہ جل شان کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عطا فرمایا گیا کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہوں، ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور اس کی خشیت اور تعلق میں اضافہ ہو۔ یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈنگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، اپنی روح کو پالیدگی تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور عادت ڈلوانے کا مہینہ ہے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہو یا غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے یا برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، تو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو اور اس کی خشیت و جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی خواہش کو دبائے اور کچل دے۔ مثلاً دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں،
میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے، اور کل مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے، اور اپنی نگاہ کو اس غلط جگہ سے بچا لے۔ اسی طرح دل میں غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے۔ مجلس جمی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس میں کوئی حصہ ڈالوں، لیکن اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت و خشیت اور جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے۔ تو روزے کے ذریعے تقوی کی تربیت دی جاتی ہے، اور اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے کہ مغرب کے وقت تک کہ نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا اور نہ بیوی کے ساتھ جائز خواہش پوری کرے گا، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بھوک و پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ حالانکہ کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کو دل مچل رہا ہے، لیکن وہ روزے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے۔ اس مہینے سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی عبادتوں کی مقدار بڑھا دیں اور دنیاوی مصروفیات کی تعداد کم کر دیں۔ 11ویں مہینے کی جسم کی پرورش کی، اب اس مہینے میں اپنی روح کی پرورش کی طرف دھیان دیں، روحانی ترقی حاصل کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اس لیے کہ اس ماہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کے ذریعے کھانے پینے کی مقدار کم فرما دی، اور تراویح کو سنت قرار دے کر 5 نمازوں جتنا وقت اس میں صرف فرما دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد بندے سے یہ ہے کہ بندہ اس مہینے کی قدر کرے، اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کرے اور روح کے تقاضوں کو غالب کرے، وہ کام زیادہ کرے جو ان کی روح کو نشو و نما دینے والا ہو، اس کو ویران چڑھانے والا ہو۔ لہٰذا اس مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کی جائے، دوستوں اور میل جول سے پرہیز کریں، مجلس آرائیوں سے مشغولوں سے بچیں، اپنی ذاتی مصروفیات کو جس حد تک کہ ہو سکے کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے مہینے میں 2-3 باتوں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں نفلی عبادتوں کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی، کم از کم رمضان المبارک میں ان کا اہتمام کر لیں۔ مثلاً تہجد ہے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس کے اتنے عظیم فائدے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے جو کسی اور نفلی عمل سے حاصل نہیں ہوتی۔ عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس عبادت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہماری معاشرتی زندگی اس طرف چل پڑی ہے۔ جو رات اللہ تبارک تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے وہ آدھی سے زیادہ جاگنے میں گزر جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخری شب میں اٹھنا تو قضا فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے اور چوپٹ کھول دیے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اس مہینوں کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کریں۔ یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے یہ مہینہ منتخب فرمایا ہے۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے ان مہینوں اور دنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ہر دن میں سورج کا طلوع و غروب اور رات و دن کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرما لیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور یہ میرا دن ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس دن یا مہینے میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اور دیگر مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں اس کو ایک امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شان کی کسی بھی قسم کی نسبت کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو جائے اور جس انداز سے حاصل ہو جائے وہ اس کے لیے باعث تقدس ہے۔ بہرحال رمضان کی ساعتوں کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں لے کر آتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے گھٹائیں جھوم جھوم کر انسانوں پر برستی ہیں۔ مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، گردنوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بندوں پر برسنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے رمضان میں نہ جانے ہمارے کتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ روزوں میں شریک تھے، تراویح میں شریک تھے، اور رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ آج اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے عمل کا حساب و کتاب بند ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبولیت اور اجر و ثواب کے لیے وہی عمل معتبر ہے جو اس دنیا میں کیا جائے اور مرنے سے پہلے کر لیا جائے۔ جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو دفتر عمل بھی بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔
جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اس وقت حسرت کرتا ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی کے اوقات فضول ضائع کر دیے، کاش میں اس میں کوئی نیک کام کر لیتا، ہائے کاش میرے نام اعمال میں نیکیوں کا کچھ اضافہ ہو جاتا۔ لیکن اس وقت حسرت کار آمد نہیں ہوتی، کیونکہ عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں جانے کے بعد حسرت یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی عمل بن نہیں پڑ سکتا، اب کوئی اللہ کا بندہ ہمیں ایصال و ثواب کر دے، کوئی ہمارے اوپر فاتحہ پڑھ لے یا کوئی ہمارے لیے دعا کرے، اس کی آرزو لگی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے چلے جانے والوں کی زبان حال سے فرمایا کہ قبر میں پڑے ہوئے لوگ قبر کے پاس سے گزرنے والوں کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی ہمارے پاس آ کر ایصال و ثواب کرتا ہے یا نہیں۔ سامعین کرام، ان ساعتوں کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر انسانوں پر برستی ہیں، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، گردنوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بندوں پر برسنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اس کا شکر ہے کہ اس مقدس مہینے کی ساعتوں کی قدر پہچانی جائے، یعنی ان گھڑیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے اور معصیت و گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کم از کم اس مہینے میں اس بات کا تہیہ کر لیں کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آنکھوں کو غلط جگہ پڑھنے سے بچاؤں گا، کانوں کو غلط بات سننے سے بچاؤں گا، ان سے غیبت، جھوٹ اور غلط بیانی نہیں سنوں گا، اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، اس سے جھوٹ، غیبت اور کسی کے دل آزاری نہ کروں گا۔ اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر و شہر المواسطی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے۔ بھوک لگتی ہے مگر اپنے آپ کو روک کر کھانے سے بچنا، پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہیں، گھر میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن کوئی روزے دار مسلمان خواہ کیسا ہی گیا گزرا ہو، اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ پانی نہیں پیے گا۔ اسی طرح دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے تو صبر کرے، اپنے آپ کو اس سے روک لے۔ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو تم اس کا جواب نہ دو، بلکہ کہہ دو کہ میرا تو روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح فرمائی ہے، یعنی اگر کوئی شخص تم سے گالی گلوچ کرنے لگے، یعنی برا بھلا کہنے لگے اور لڑنے لگے، اور دوسری روایت اس طریقے کی ہے کہ کوئی جہالت کا کام کرنے لگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کی جان و مال اور آبرو پر حملہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں اس کو کعبہ شریف ڈھا دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی لوگ اس سے باز نہیں آ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف کرو، تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تمہیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں اور ان کی حرمت ایسی ہے جیسا کہ تمہارے اس دن کی یعنی یوم عرفہ کی، جسے تمہارے اس شہر کے یعنی مکہ مکرمہ کی، جیسے تمہارے اس مہینے کی یعنی ذی الحجہ کی۔ میرے بعد ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری وصیت فرمائی تھی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ اے اللہ، آپ گواہ رہیے گا، میں نے اپنی وصیت پوری طرح پہنچا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو فراموش کر کے رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو، اپنی قبروں میں گارے بھر رہے ہو، اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا مورد بنا رہے ہو، اور اس عذاب کی وجہ سے پوری امت عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ شہر الصبر ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں گزارو۔ دل میں جو گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو اپنے قابو میں کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا پابند بناؤ۔ اگر کبھی تمہارے جذبات مشتعل بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ان کو ٹھنڈا کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے، روزہ رکھ کر حلال کام یعنی کھانا پینا تو چھوڑ دیا، لیکن حرام یعنی جھوٹ اور غیبت ویسے ہی چل رہی ہے، دوسروں کو تکلیف اسی طرح دے رہے ہو، دوسروں کی جان و مال و آبرو پر ویسے ہی حملے کر رہے ہو، حرام خوری سے باز نہیں آتے، رشوت کا لین دین اب بھی جاری ہے، دھوکہ دینا اب بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا اور حرام مال سے افطار کر لیا۔ ایسے روزے میں کیا برکت اور کیا نور ہوگا،
इस रोज़े से रोज़े का मकसद तक़वा क्या हासिल होगा। कम अज़ कम रमज़ान मुबारक में उन चीज़ों से बचा जाए। अल्लाह तबारक ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह इससे अगली वीडियो में आपको रमज़ान मुबारक की और बातें बताई जाएंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमें दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।